اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اور بغداد کے ایک ظالم بادشاہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، فارسی کی ایک ربائی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یہ بادشاہوں کا سا مزاج رکھنے والے لوگ گویا بادشاہوں جیسے احترام کے مستحق ہیں۔ ان گدڑی پوش بادشاہوں کے غلام بھی اپنی گدڑیوں میں جمشید اور خاقان ساوکار چھپائے پھرتے ہیں۔ انہوں نے آج کی دنیا کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا اور کل یہ جنت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ان برہنہ پا فقیروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ عقل کے نزدیک یہ ان کی آنکھوں سے زیادہ محترم ہیں جن میں خوف الہی سے آنسو چمکتے ہیں۔ ہاں، اگر آدم نے جنت کو گیہوں کے 2 دانوں کی عوض بیچ دیا تو سچ جانو کہ یہ دیوانے جنت کو 1 جو کے عوض بھی نہیں خریدیں گے۔ محترم ناظرین کرام، بہلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے اور تنہا ایسا شخص ہے جسے لوگ پاگل کہتے ہیں، لیکن وہ دانشوروں کو اور دانش مندوں کو بھی حکمت و دانش سکھاتا ہے۔ اس نے کیسی انوکھی راہ چنی جو آج تک کسی کے قدموں سے پامال نہیں ہوئی۔ حضرت بہلول کے دیوانگی کے بارے میں 2 روایات مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا۔ بہلول جرت، بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانشمندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول دانا کے یوں تو بہت سے قصے ہیں، مگر ایک قصہ ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ بغداد سے دور ایک ریاست میں ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کا وہ بہت ہی خواہشمند تھا، مگر اس مست الست کے استغنا اور بے نیازی کی ٹھوکر سے ہمیشہ بادشاہ کی عظمت شہنشاہی پامال ہی ہوتی رہی اور کبھی بھی آپ نے دربار شاہی میں قدم رکھنا گوارا نہیں کیا۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق درپیش ہو گیا کہ آپ شاہی محل والے روڈ سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ نے محل کی چھت سے آپ کو دیکھ لیا تو فوراً ایک کمات ڈال کر آپ کو ایک دم محل کی طرف کھینچ لیا۔ بادشاہ نے آپ سے دریافت کیا: بہلول بابا، یہ بتائیے کہ آپ خدا تک کس طرح پہنچے؟ آپ نے فرمایا: جس طرح آپ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا: میرے پاس کیسے پہنچے؟ تو آپ نے جواب دیا: جس طرح میں خدا تک پہنچا۔ بادشاہ نے اس جواب سے حیران ہو کر عرض کی: حضور، میں کچھ سمجھ نہیں سکا۔ آپ نے فرمایا: اے بادشاہ، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خود آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تو میں نہا دھو کر، لباس فاخرہ پہن کر، دربانوں کی عنایت کا مرہون منت بنتا، محل تک پہنچتا، عرضی پیش کرتا اور پھر گھنٹوں بلکہ پہروں تک انتظار کرتا۔ پھر بھی کچھ ضروری نہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ ہی جاتا۔ ممکن ہے آپ میری درخواست کو ٹھکرا دیتے، لیکن جب آپ نے مجھے بلانا چاہا تو 1 منٹ میں کمند ڈال کر مجھے اپنے دربار میں بلا لیا۔ بس یہی حال خدا تک پہنچنے کا ہے۔ بندہ برسوں عبادت اور ریاضت میں رہ کر، سجدے میں سر رگڑ رگڑ کر وصال خداوندی کا طلبگار ہوتا ہے، ہزاروں مجاہدات کر ڈالتا ہے، مگر خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن خداوند کریم جب خود کسی بندے کو اپنے قرب و وصال کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو بس آنے واحد میں اس کے دل کے اندر ایک جذبہ حق پیدا فرما کر بندے کو خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔